رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سعدیہ ایاز آپ سے شوکت میموریل پبلک اسکول کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آج ہم سبق اسلامیات کے سبق کلاس 6 سے نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گی. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا پروردگار عالم کا سب سے اولین مقصد کیا تھا، اور وہ مقصد تھا عبادت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج. تو ان تمام ارکان میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم رکن ہے تو وہ ہے جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، تو وہ ہے نماز، جو کسی حال میں معاف نہیں. کسی مجبوری یا معذوری کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھیں، بول کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں. نماز کے لیے قرآن مجید میں لفظ آیا ہے صلاۃ، اور صلاۃ کے مطلب ہیں دعا اور رحمت کے. اچھا جی، قرآن و حدیث میں نماز کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا، کیونکہ نماز ہمارے روزمرہ معمولات میں غیر معمولی تبدیلی لے کر آتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ. اور سمجھ لیجئے کہ نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والوں میں بڑا نمایاں فرق ہے. آپ بہت ساری باتوں سے نماز جب آپ پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں تو آپ بہت ساری باتیں آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، جیسے سچ بولنا اور غیبت، چغل خوری اور دیگر برائیوں سے آپ بچتے چلے جاتے ہیں. تو دراصل نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز صرف چند دعاؤں، قرآنی آیات، تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جامع عبادت ہے. نماز قائم کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوں تو پورے دل سے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں. اگر نمازی کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ جس وقت وہ نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کتنی رحمتوں کا، کتنی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو یقین جانیے نمازی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے. نماز کی اہمیت جو ہے وہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر بتاؤں گی. شرعی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ، یعنی ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، سورہ نساء کا آیت نمبر 103، بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے. احادیث میں آپ کے سامنے 1-2 بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس اہم رکن کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی. اور نماز پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے. شرائط نماز اور فرائض نماز بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کن کن ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا ادا کرنا نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے طہارت، یعنی پاک ہونا. پاک ہونے سے مراد انسان کا اپنا بدن، لباس اور جگہ جہاں نماز پڑھے وہ پاک صاف ہو. عورت کے لیے حکم ہے کہ ستر عورت ہے کہ شرعی حکم کے مطابق جسم کا ڈھکا ہونا. نمبر 3 ہے وقت. نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا، وقت سے پہلے نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر وقت کے بعد ادا کی جائے تو قضا کہلائے گی. استقبال قبلہ، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا. نیت نماز،
نماز پڑھنے سے قبل نماز کی نیت کرنا، یعنی دل میں سوچ لینا کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں فرائض نماز کے وقت۔ نماز پڑھنے کے لیے کچھ فرائض مقرر کیے گئے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو چاہے وہ بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کی تعداد ہے 7۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، نماز مکمل کرنا۔ نماز جو ہے وہ ان جو 7 فرائض ہیں ان کے ساتھ آپ کو نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو قرآن میں سورۃ العنکبوت میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پرہیزگار بنتا ہے انسان۔ اور اگر کافروں اور مومنوں میں کہوں کہ کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو کلاس وہ ہوگی نماز۔ اب انفرادی دیکھیں، یعنی کہ پرسنلی آپ کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں نماز کے۔ آپ ایک تو وقت کے پابند بنیں گے، ہمیشہ پاک صاف رہیں گے، اچھی عادتیں اختیار کریں گے، مثلا جھوٹ نہ بولنا، غیبت، چغلی، چوری سے بچیں گے، آپ نیکی کے عادی بنیں گے رفتہ رفتہ۔ نماز روحانی اور جسمانی سکون کا بہترین ذریعہ۔ اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے محبت اور رحمت کے حقدار ٹھہریں گے اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری بات، آپ نظم و ضبط آتا ہے بیٹا کلاس، اور محبت اور ہمدردی ابھرتی ہے۔ اور اجتماعی فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ سنیے کہ باجماعت نماز کا ایک مقصد ساتھی مسلمانوں کے مسائل کو جاننا، ان کی مدد کرنا اور معاشرے کو مضبوط بنانا ہے۔ جب آپ مسجد جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آگاہی حاصل کرتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے تو دوسروں سے کہتے ہیں، اور اجتماعی تربیت ہوتی ہے آپ کی، اور نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور مسلمانوں کی اخوت اور اتحاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا دراصل دین کا قائم کرنا ہے، اور گویا اگر آپ نماز قائم نہیں کریں گے، نماز کو ترک کریں گے تو گویا آپ دین کو ترک کر دیں گے۔ تو امید ہے آپ نے اسلام کے ایک بہت اہم رکن کے بارے میں چند بنیادی معلومات میں نے آپ تک پہنچانے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس اہم رکن کو نہ صرف قائم کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے اور اس کی اہمیت اور فرائض کو جانیں گے۔ شکریہ۔